دیکھیں واقعہ افک یعنی اس کا مطلب تو تہمت ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے پہلے میں عرض کر دوں جی کہ مومن جو ہے وہ ام المومنین پہ کبھی تنقید نہیں کرتا، بے شک. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے. تو اپنی ماں پر زبان کوئی نہیں کھولتا سوائے یہ کہ جو وہ بد نسل ہو، بد اصل ہو، اور اس کے دل میں کفر ہو، ایسا ہی ہے، کہ اپنی ماں پہ زبان کوئی نہیں کھولے گا. حقیقت ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کو فرما دیا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی گھر والیاں، نبی کی زوجائیں تمام امت کی مائیں ہیں، تو جو آپ کو ماں مانتا ہے وہ مومنین ہے، وہ مومن اور مومنین میں سے ہے. باقی اپنے آپ کو یہ اے مومنو کہنے سے مومن نہیں بنتا. مومن تو وہی جس کو اللہ مومن قرار دے، اور مومن وہی ہوگا جو امہات المومنین کی تعظیم کرتا ہو، اپنی ماں کی تعظیم جو حلالی کرتا ہے. تو جو حلالی نہیں ہے تعظیم میں نہیں کرتا. تو اس کا مختصر سا واقعہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بنی مریثہ تھا یا کوئی اور دوسرا غزوہ تھا. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ہودج پہ تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام سفر پہ جانے سے پہلے قرآن اندازی کرتے تھے ازواج مطہرات کے بیچ میں. پھر جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے چلتے تھے. صحیح. تو اس زمانے میں پھر ہودج ایک بنایا ہوا تھا، یعنی اونٹ کے اوپر ایک کمرہ نما چیز ہوتی تھی جس میں ازواج مطہرات جو پردے کے اندر بیٹھا کرتی تھیں. تو آپ فرماتی ہے کہ ایک مقام پر جب ہمارا قافلہ رکا تو مجھے حاجت پیش آئی، اور میں اپنی حاجت کو پورا کرنے کی تبھی حاجت کے لیے جنگل کی طرف گئی، اور جب میں اس سے فارغ ہو کے آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. اور وہاں پہ مسئلہ کیوں تھا؟ آپ کہتی ہیں کہ میرا بدن تو بالکل ہلکا پھلکا تھا، تو اس لیے اس کو بھی پتہ نہیں چلا جو آپ کا پلان چلا رہا تھا، آپ کا اونٹ چلا رہا تھا. تو اس قافلہ تو آگے نکل گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ اچھا وہ سمجھے کہ آپ اندر ہی تشریف فرما. اچھا. تو اب پیچھے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ پیچھے قافلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی جو پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ قافلے والے کا کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھا کے لے کے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے. تو انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہودج میں بٹھایا اور ان کو لے کر آ گئے. صحیح. تو اب منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے در پہ تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے موقع جان لیا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی، معاذ اللہ گناہ کی تہمت لگائی. تو اس کو کہتے ہیں افک، یعنی تہمت لگانا. صحیح. تو ام المومنین کو پتہ بھی نہیں مجھ پہ تہمت لگ چکی ہے. آپ کہتے ہیں ایک مہینہ گزر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کہہ لیں گے میرا رو کے برا حال، اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور میرے ماں باپ جو ہے میرے پاس آ کر جو مجھے تسلی دیتے تھے. تو کہہ لیں میرا برا حال کہ معاملہ کیا ہوا، اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. کہ لیں میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اور مجھے تسلی دیتے رہتے تھے، انہوں نے بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہوا. اچھا. ہاں. تو کہ لیں بعد میں ایک مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ عائشہ کہ اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو. تو آپ پھر سارے معاملے کو سمجھ جاتی ہیں، اور کہتی ہیں اس کے بعد میرے آنسو رک گئے، پھر میں نہیں روئی. واہ واہ واہ. اور میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھو کہ تم لوگوں نے تو جھوٹے لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیا، تو اگر میں اس کی تکذیب کروں گی تو تم میری بات نہیں مانو گے، اور اگر میں اس کو تصدیق کروں گی تو یہ بات جھوٹی ہے. ایسا ہوا ہی نہیں معاملہ. کہ لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موجود تھے، تو اس وقت جو ہے وہی آپ پر نازل ہوئی. تو آپ پہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خوشخبری و مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. تو کہ لیں میری ماں نے کہا کہ کھڑی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو اب ناز تھا، محبت تھی. کہ لیں گے نہیں میں شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کو نازل کر دیا. سبحان اللہ. تو آپ فرماتی تھی کہ میں تو سمجھتی تھی کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے لیے آیتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. میں سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، لیکن یہ آپ کا نصیب تھا کہ قیامت تک وہ آیتیں، آپ کی برات کی آیتیں مومن پڑھتے رہیں گے، اور آپ کے لیے اجر کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو تقریباً 10 آیتیں، ایک بعض نے کہا 18-19 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی. اور پھر اس میں وہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں
کہ والذین یرمون المحسنات، کہ جو پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لے کر آتے، تو اس پر جو ہے وہ آیتیں بھی نازل ہوئی، تہمت کی آیتیں. تو یعنی جو مومن عورتوں پہ تہمت لگا اور 4 گواہ نہیں ہو ان کے پاس تو ان کو 80 کوڑ کی سزا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ام المومنین کی عنایت ہے کہ پاک دامن عورتوں کو محفوظ کر لیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے اندر تو عام عادت ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو پھر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، تیری ماں ایسی ہے، تیری بہن ایسی ہے. اب کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور نہیں پیش کرے گا 1 گواہ بھی کم ہوگا اور گواہ میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی تو 80 کوڑوں کی سزا لگے گی اس کو. پھر تو اس طرح سے آپ کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی، اور یہ آپ کی عظیم خوبیوں میں سے خوبی ہے.